نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين۔ میرے محترم بھائیوں بزرگوں، رمضان المبارک کا مقدس اور عظیم مہینہ چل رہا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز عمل رمضان المبارک میں رہتا، ان میں سے ایک کام یہ تھا، ایک عمل یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب صدقہ و خیرات کرتے، سخاوت کے سمندر کو بہاتے۔ تو آج آئیے صدقہ و خیرات کے تعلق سے کچھ گفتگو کریں گے۔ صدقہ اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ جو عذاب بھیجنے والے ہوتے ہیں یا جس عذاب کو رب بھیج چکا ہوتا ہے اس کو ہٹا لیا جاتا ہے، اٹھا لیا جاتا ہے۔ صدقے کی طاقت کا اندازہ آپ اس طرح لگا سکتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمایا تو زمین ہلنے لگی، تو پھر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ کو گاڑ دیا تو زمین ٹھہر گئی۔ تو پہاڑ کی طاقت کو دیکھ کر فرشتے متعجب ہوئے، حیران ہوئے اور پوچھا یا اللہ، اس سے بھی کوئی زیادہ سخت و شدید مخلوق تو نے پیدا کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، وہ لوہا ہے، لوہا۔ تو فرشتوں نے پوچھا یا اللہ، لوہے سے بھی کوئی زیادہ مضبوط مخلوق تو نے پیدا کیا ہے؟ لوہے سے بھی زیادہ کوئی طاقتور مخلوق تو نے پیدا کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، وہ آگ ہے۔ فرشتے رب کے حضور پھر عرض گزار ہوئے کہ یا اللہ، تو نے آگ سے بھی زیادہ کوئی طاقتور مخلوق پیدا کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں، وہ پانی ہے، پانی۔ تو فرشتے پھر سے سوال کر بیٹھے کہ یا اللہ، تو نے پانی سے بھی زیادہ طاقتور مخلوق کوئی دوسرا پیدا کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا ہاں، وہ ہوا ہے۔ اب فرشتے پھر پوچھنے لگے یا اللہ، تو نے ہوا سے بھی زیادہ کوئی طاقتور مخلوق پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، وہ انسان جو صدقہ داہنے ہاتھ سے کرے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، بائیں ہاتھ سے چھپا لے، وہ ان تمام سے بھی زیادہ طاقتور ہے، آگ، پانی، ہوا، اور فرمایا پہاڑ، ان سب سے زیادہ طاقتور اللہ نے فرمایا ہاں، وہ انسان جب داہنے ہاتھ سے صدقہ کرے تو بائیں ہاتھ سے چھپا لے، بائیں ہاتھ سے اس کو چھپا لے، بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ یہ ہے صدقے کی طاقت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیدر کرار فرماتے ہیں کہ اگر تم جس دن کی شروعات صدقہ سے کرو، جس دن کی ابتدا تم صدقہ سے کرو، اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں کی جائے گی، اور اچھی باتیں بتانا بھی صدقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے صدقہ۔
اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اور جو میں نے تمہیں مال عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کیا کرو اپنے موت سے پہلے پہلے۔ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ وَأَن يَقُولَ رَبِّي لولا اخرتنی الى اجل قریب۔ ایک دن آئے گا کہ کہو گے یا اللہ تھوڑی مہلت اور دے دے مجھے تاکہ میں تیری راہ میں خرچ کروں، تاکہ میں تیری راہ میں صدقہ کروں، فاصدق، صدقہ کروں، وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، تاکہ نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں، صالحین میں سے ہو جاؤں۔ یہاں غور و فکر کرنے والی ایک بات ہے کہ موت کے وقت ایک آدمی اللہ سے یہ التجا کرے گا کہ اللہ مجھے مہلت دے، اور پھر کہے گا تاکہ میں صدقہ کروں، فاصدق، تاکہ میں تیری راہ میں مال خرچ کروں، تیری راہ میں صدقہ کروں۔ ارے دنیا میں رہ کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادات بہت سارے ہیں، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے اور دیگر عبادت بھی ہے، لیکن مرنے کے وقت وہ یہی کیوں کہے گا کہ یا اللہ مجھے مہلت دے تاکہ میں تیری راہ میں خرچ کروں، تیری راہ میں صدقہ کروں؟ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالی کو صدقہ بہت زیادہ پسند ہے، اور مرنے کے وقت اس کو محسوس ہوگا، پتہ چلے گا کہ ہم نے اپنی پوری زندگی مال کو جمع کرنے میں صرف کر دیا، پوری زندگی مال کو اکٹھا کرنے میں لگا دی، پوری زندگی اللہ کی نافرمانیوں میں اسی وجہ سے گزار دیا تاکہ میں مالدار بن جاؤں، مال کو اکٹھا کروں، مال کو جمع کروں۔ اسی بنا پر وہ کہے گا اللہ تاکہ میں تیری راہ میں خرچ کروں، تیری راہ میں صدقہ کروں، مہلت دے دے۔ لیکن موت کے وقت کسی کو ایک سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں ملتی۔ وقت پورا ہو گیا، ٹائم پورا ہو گیا، اس کے بعد ڈائری بند، دنیا کی ڈائری بند، ملک الموت سامنے کھڑا ہوگا اور روح قبض کر لی جائے گی، مہلت نہیں دی جائے گی۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، جو ہم نے تمہیں مال دیا ہے اس میں سے خرچ کیا کرو، من قبل، تمہارے موت کے آنے سے پہلے پہلے۔ رمضان المبارک کا محترم اور مقدس مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے میں جیسا کہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کرنے والی کچھ خاص اعمال ہیں، روزہ ہے، تراویح ہے، تلاوت قرآن ہے، اس کے بعد صدقہ و خیرات ہے، صدقہ و خیرات ہے۔ پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں خوب صدقہ کیا کرتے تھے۔ اس مہینے میں آپ صدقہ کریں گے، 1 روپے صدقہ کریں گے، 70 روپے صدقہ کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ بڑا مقدس مہینہ ہے۔ اور ایک چیز میں یہاں پر بتا دوں کہ سخاوت کا مطلب یہ ہے، سخاوت کا مطلب یہ نہیں کہ جو چیز آپ پر فرض کی گئی ہے اس میں سے لٹا رہے ہیں تو آپ سخی ہو گئے۔ ہاں آپ سخی ہوئے کہ آپ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، لیکن سخاوت اس کو کہتے ہیں جو فرضیت سے ہٹ کر بندوں کی مدد کے لیے صدقہ کیا جائے، لوگوں کو کھانا کھلایا جائے۔ صدقہ میں سب سے بہتر صدقہ کھانا کھلانا ہے، سب سے بہتر صدقہ کھانا کھلانا ہے، غریبوں کو کھانا کھلانا ہے، ننگوں کو کپڑا پہنانا ہے، ننگوں کو کپڑا پہنانا ہے۔ تو رمضان المبارک کے محترم اور مقدس مہینے میں ان کرنے والے 4 اعمال میں سے ایک عمل صدقہ و خیرات بھی ہے۔
تو چاہیے یہ کہ جیسے کہ ابھی موجودہ وقت حالات بہت زیادہ خراب ہیں اس وبا، اس مرگ وائرس کو لے کر، اور بیچارے غریب و لاچار لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں، اس وقت چاہیے یہ کہ اپنے آس پڑوس میں ہم دن میں 1 نہیں 2 نہیں 3 مرتبہ نظر ڈالیں، دن میں 3 مرتبہ نظر ڈالیں کہ ہمارے پڑوس میں جو غریب ہیں، جو پتہ نہیں ہمارے پڑوس کے گھر میں کھانا پکا ہے یا نہیں پکا ہے، افطاری ان کے گھر میں ہے یا نہیں ہے، سحری کے لیے کچھ اشیاء ان کے گھر میں موجود ہے یا نہیں ہے، ان کے بچے بھوکے تو نہیں ہیں۔ اس طریقے سے اپنے آس پڑوس میں نظر ڈالنا۔ صدقہ سب سے پہلا جو ہے وہ یہ کہ اگر آپ کے متعلقین میں سے کوئی غریب ہے، مجبور ہے، آپ ان کو دیں۔ آپ کے پڑوس میں سے اگر کوئی ہے تو آپ ان کو دیں۔ آپ کے محلے میں اگر کوئی غریب و مجبور و پریشان ہے، آپ ان کو صدقہ کریں، ان کو دیں۔ کھانا کھلانا صدقہ ہے، اچھی باتیں بتانا بھی صدقہ ہے، لیکن ایسے وقت میں آپ اپنے گاؤں والے، محلے والے، متعلقین، پڑوس میں صدقہ و خیرات کریں، لیکن ایک چیز یاد رکھیں، یہاں میں خاص طور سے بتانا چاہتا ہوں، برائے مہربانی آپ اگر کسی غریب کو آپ دیتے ہیں تو گویا کہ اللہ کو دیتے ہیں، آپ اللہ کے راستے میں آپ خرچ کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ کو ریا پسند نہیں ہے، اللہ کو دکھلاوا پسند نہیں ہے۔ ایک غریب کو آپ 100، 500، 1000 روپے دے کر اس کا فوٹو کھینچ لینا اور لائنوں میں کھڑے کروا کے اس کا فوٹو کھنچوا کے واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا پر اس کو وائرل کرنا، ڈالنا، یہ کہیں سے کہیں کر بہتر کام نہیں ہے۔ اس کے غریبوں کے دل کے ساتھ کھیلنا ہے، اور یاد رکھنا دل کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ لاکھوں روپے خرچ کروا رہے ہیں، لیکن آپ کا نیت دکھلاوے کا ہے، آپ کا مقصد دکھلاوے کا ہے، تو پھر یوں سمجھ لیں کہ آپ کا 1 روپے بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اور دوسری چیز، روپے قابل قبول نہیں ہے الگ بات ہے، اگر غریبوں کے دل سے آہ نکل گئی، ہائے ہائے، رب کے حضور آہ بہت جلدی پہنچتی ہے، رب کے حضور غریبوں یتیموں کی آہ بہت جلدی پہنچتی ہے۔ میرے بھائیوں صدقہ و خیرات کریں، دکھلاوے سے گریز کریں، دکھلاوے سے پرہیز کریں، دکھلاوے سے بچیں۔ یہ اس دور میں فوٹو کا جو دور چل گیا ہے، فوٹو کھنچوانے سے، فوٹو کھینچنے سے بچیں ایسے وقت میں۔ اور تیسری اور آخری بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ صدقہ اپنے محبوب مال میں سے کریں۔ بہت سے لوگ جو دکاندار تاجر لوگ ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کے پاس دکان میں کوئی ایسا سامان پڑا ہوتا ہے جو نہیں بک رہا ہوتا ہے، تو وہ سوچتے ہیں چل یار مری مرغی اللہ کے نام، تو اس کو صدقہ کر دیتے ہیں۔ اور کوئی کسی آدمی کے گھر میں کچھ ایسی چیز پڑی ہوئی ہے جس کو وہ ناپسند کر رہا ہے، جس کو وہ کھانا ناپسند کر رہا ہے، کہ وہ مال جس کو آپ خود ناپسند کر رہے ہیں، جس کو آپ خود نہیں چاہ رہے، جس کو دوسرے نہیں چاہ رہے، آپ مجبوری کے وقت میں کسی کو صدقہ کر رہے ہیں، تو اس پر ان کو وہ مال دے رہے ہیں جو آپ کو خود ناپسند ہے۔ یہاں مجھے پارہ نمبر 4 کی وہ پہلی آیت کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوگا اس وقت تک جب تک کہ تم اپنے محبوب مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو، یا حتی تنفقوا، یہاں تک کہ تنفقوا خرچ نہ کر دو، مما تحبون، اپنے محبوب مال میں سے، جس سے تمہیں محبت ہے، جس مال کو تم پسند کر رہے ہو، تو اللہ کے راستے میں اگر آپ خرچ کریں۔ تیسری آخری بات جو میں نے بتائی کہ وہ مال جو آپ کو بھی پسند ہو، بڑھیا اور اچھا مال، کیونکہ آپ اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں، گھٹیا مال غریبوں مجبوروں کو دے کر ایسا مال کہ وہ بیچارے خود بھی نہ کھائے، وہ بھی پھینک دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوب صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسے وقت میں مجبوروں بے کسوں کا سہارا بننے کی توفیق عطا فرمائے، دوسروں کو دینے لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارے ہر ایک عمل کو قبول فرمائے، اللہ ہمیں دکھلاوا اور ریا سے بچائے رکھے۔